بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة خيل الجنة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن علي قال أخبرنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوته حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال إن يدخلك الله الجنة يقول لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فرماتے ہیں یہ باب ہے جنت کے گھوڑوں کے احوال کے بارے میں. حدیث پاک کے درس میں جنت اور اہل جنت کے احوال کا بیان چل رہا ہے، اور یہ بات بار بار آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ پاک نے جنت کی ہر نعمت کو کامل پیدا فرمایا. اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ اور اس کا ایک ماڈل ہے. یعنی یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہوگی اور 100% نعمت کا جو اظہار ہوگا وہ جنت کے اندر ہوگا. اب دنیا میں ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے پاس سواری ہو. سواری ایک نعمت ہے، اور بلا شبہ سواری کے ہونے سے انسان کے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سواری وہ ہو جو انسان کے لیے راحت اور آرام کا باعث بن جائے. تو اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، چونکہ اہل عرب میں جو معروف اور پسندیدہ سواری تھی وہ کیا تھی؟ وہ گھوڑے تھے عام طور پہ، اور بعض قبائل ایسے تھے جو اونٹوں کو پسند کرتے تھے. تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑوں کی نعمت بھی ہوگی، یہ سواری بھی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور آپ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل فی الجنت من خیل؟ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ادخلک الجنہ ان اللہ ادخلک الجنہ، اگر اللہ پاک تجھے جنت میں داخل کر دے. لیکن اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ساری باتیں تو پھر وہاں داخل ہونے کے بعد کی ہے. اگر اس نعمت میں انسان اندر چلا جائے، جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تجھے داخل کر دے، پھر جو تو چاہے گا کہ اللہ تجھے سوار کر دے گھوڑے پر، تو گھوڑا تو ہوگا لیکن اس طرح نہیں ہوگا. من یاقوتہ حمراء، تجھے ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو سرخ رنگ کے یاقوت کا ہوگا. تطیر بک فی الجنۃ حیث شئت، اور جہاں تم چاہو گے جنت میں تو وہ گھوڑا تمہیں اڑا کر لے جائے گا. یعنی ایسے پر ہوں گے اس کے کہ تم اس پر بیٹھو گے تو وہ اڑتا ہوا جائے گا، اور جہاں تم چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا. جب یہ فرمائے تو ایک اور شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا هل فی الجنۃ من ابل؟ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے جب سنا تو فلم یقل له ما قال لصاحبه. اب دیکھیں، صحابی فرماتے ہیں آپ نے جو جواب اس پہلے ساتھی کو دیا تھا نا، گھوڑے والے کو، اونٹ والے کو آپ نے ایسا جواب نہیں دیا. دیکھیں، وہ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے جواب میں ایک ضابطہ ذکر کر دیا. کیوں؟ لیکن اب اونٹ والے کو جواب دیا جاتا تو شاید تیسرا ساتھی کھڑا ہو کر کسی گھوڑے گدھے خچر کے بارے میں سوال کر لیتا کہ بھئی وہ ہوگا، پھر چوتھا کھڑا ہو کے کہتا کہ یہ ہوگا. ایک سلسلہ چل پڑتا نا. ہر انسان کی دنیا میں طبیعت اور خواہش الگ ہوتی. تو جب آپ نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو سلسلہ بڑھے گا اور ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کا سوال کرے گا، تو آپ نے قیامت تک کے لیے اس امت کو ایک ضابطہ بتا دیا کہ جنت میں
جانے کے بعد نعمتوں کی، سواریوں کی کیا شکل ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان یدخلک اللہ الجنہ، بھئی اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے، یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک، تو اس جنت میں پھر تجھے ہر وہ چیز مل جائے گی جس سے تمہارا دل چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو آپ نے مختصراً بات کر دی۔ تو مقصد یہ کہ وہ تو نعمتوں کی جگہ ہے، وہ تو راحت کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، اور وہاں انسان کی جنتی کی جو چاہت ہوگی، جو خواہش ہوگی، اور ناجائز خواہش دل میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ پاک صاف جگہ ہے۔ تو جو چاہت ہوگی فرمایا اللہ پاک دے دیں گے، گھوڑے والے کو گھوڑا دے دیں گے، اونٹ والے کو اونٹ دے دیں گے، لیکن یہ کہ وہ جنت کی شان کے مطابق ہو اور وہاں کے شایان شان ہوں گے۔ اسی لیے جو تعبیر کی نا کہ فرمایا کہ وہ گھوڑا تمہیں اڑاتا ہوا لے جائے گا، تو ایک مطلب تو محدثین نے یہی لکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے باقاعدہ کہ اس گھوڑے کے پر ہوں گے تو اڑتا ہوا جائے گا۔ لیکن بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ ایک تعبیر ہے کہ گھوڑے کا کمال یہ ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہو، تیز لے جائے، اور تیز دوڑنے کو عرب لوگ اڑنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اشارہ تھا کہ وہ دنیا کے گھوڑے کی طرح کوئی مریل، ایسا کمزور، لاغر، بیمار گھوڑا نہیں ہوگا، یا یہ نہیں ہوگا کہ کبھی بیمار پڑ جائے تو سست ہو جائے، وہ ایک ایکٹیو، ایک فعال سواری ہوگی۔ تو چونکہ وہاں کی نعمتیں کامل ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی سے علماء نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ انسان دنیا میں بھی اپنے لیے سواری کو پسند کرتا ہے، لیکن سواری میں انسان ترجیح اس کو دے جس سے انسان کو راحت ہو۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پورا اس پہ بیان فرمایا ہے کہ نعمت سے انسان کو فائدہ کب پہنچتا ہے۔ تو اس میں حضرت نے اپنے جوانی کا ایک پڑوس کا واقعہ بھی لکھا ہے، بڑا دلچسپ۔ فرماتے ہیں ہم لوگ جب دارالعلوم کورنگی شفٹ ہوئے، اس وقت تو بالکل بیابان تھا، اتنا آباد نہیں تھا۔ تو حضرت نے لکھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک ساتھی رہتے تھے اور بڑے تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ تھے۔ اس وقت کسی کے پاس ذاتی گاڑی ہونا یہ ایک بڑی ایک وہ ہوتی تھی کہ بھئی اس کے پاس گاڑی۔ تو اس پڑوسی نے اپنے لیے ایک گاڑی خریدی، تو بڑا شہرہ ہوا، لوگ بڑے وہ ہوئے کہ بھئی ان کے پاس گاڑی ہے، لیکن وہ پرانی گاڑی خریدی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے کہ وہ کبھی گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا ہے، کبھی اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی وہ ساتھی بیچارے نیچے سے لیٹ کر کچھ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ محسوس ہوتا کہ گاڑی ان کی خدمت کے لیے وہ گاڑی کی خدمت میں لگے ہوتے تھے۔ تو حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھیں اس سے یہ بات ہمیں محدثین کی سمجھ میں آئی کہ انسان اپنی سواری کے لیے جو اسباب اختیار کرے وہ سواری اس کی خدمت کے لیے ہو۔ بعض دفعہ ہم ظاہری طور پہ آج کیا کرتے ہیں کہ بس ایک چیز ایسی آ جائے کہ جس سے نام ہو جائے، کچھ واہ واہ ہو جائے، اور ہے وہ چیز بیچاری خراب، اس کا انجن خراب ہے، صحیح نہیں ہے، ظاہری اس کا جو جثہ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اندر کا جو انجن ہے، جو اصل طاقت ہے، وہ خراب ہے۔ تو کبھی گیرج میں کھڑی ہوئی ہے، کبھی مکینک کے پاس، کبھی خود کھولا ہوا ہے، کبھی کسی کو بلایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نعمت وہ ہو جس سے انسان کو آرام پہنچے۔ تو اس دنیا میں بھی سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی آسانی کے لیے، سواری کے لیے، سہولت کے لیے جو نعمت خریدے گا وہ راحت کا سبب اور ذریعہ بن جائے، چاہے وہ چیز سستی ہو یا ظاہری شکل کے اعتبار سے کمزور لگے۔ بہرحال کامل اور مکمل نعمتیں تو جنت کی، وہاں جا کے انسان کو ساری چیزیں ملے گی، اور اس کے لیے اس دنیا میں انسان کو اعمال کی محنت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔